اگر 2016 میں اپنے سیاسی مخالفین کی جانب سے مسخرہ قرار دیے جانے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو شکست دے کر سب کو حیران و پریشان کر دیا تھا، تو 2024 میں اسی مسخرے نے کمیلا ہیرس کو دھوبی پٹڑا مار کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ ٹرمپ کی صدارتی الیکشن میں کامیابی پر بی بی سی کے لیے اپنے تازہ تجزیے میں سینئر صحافی وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کی تبدیلی کا پاکستان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ سب انتخابی اور سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ امریکی ووٹرز اور ووٹنگ سسٹم میں لاکھ خامیاں سہیں، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ ٹرمپ جیسا مسخرہ ہیلری کلنٹن جیسی تجربہ کار سیاستدان کو ہرا دے۔ 2024 میں بھی ان کی جانب سے مسلسل یہی بتایا گیا کہ ٹرمپ کی اسقاط حمل مخالف سوچ کے سبب خواتین پہلے ہی بدزن ہیں، لہٰذا وہ سب کاملا ہیرس کے لیے ڈبے بھر دیں گی۔ امریکی میڈیا پر بیٹھے سیاسی تجزیہ کار صبح و شام یہی کہتے تھے کہ امریکہ کی سیانی مڈل کلاس کسی ایسے آدمی کو کیوں وائٹ ہاؤس میں گھسنے دے گی جس کی غیر ذمہ دارانہ پالیسی نے امریکی شہریوں اور معیشت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، اور جس پر مختلف عدالتوں میں ہیرا پھیری، قومی رازوں کے تحفظ سے لاپرواہی اور اخلاقی نوعیت کے 34 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ان تجزیہ کاروں کا دعویٰ تھا کہ غیر سفید فام تارکین وطن بھی ٹرمپ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی ٹرمپ کو ان سے ہے، لہٰذا ان کا کہنا تھا کہ اس بار ٹرمپ کا جادو نہیں چلے گا۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ ٹرمپ اور کمیلا کے درمیان گردن توڑ مقابلہ ہے۔ 7 سوئنگ اسٹیٹس میں جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوا وہ چند ہزار یا چند سو ووٹوں سے ہوگا، لیکن اب جو بھی ہے سب کے سامنے ہے۔ اہم ریاستوں میں دست بدست انتخابی لڑائی کا خواب ٹوٹی ذرا بختر کی طرح بکھرا پڑا ہے۔ ہیلری کے بعد کمیلا امریکی تاریخ میں دوسری خاتون امیدوار ہیں جنہیں ٹرمپ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جہاں تک ہم جیسے لال بجھکڑ تجزیہ کاروں اور رائے عامہ کے نام نہاد جائزہ داروں کا معاملہ ہے تو ہم کل پھر کپڑے جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پنڈت گیری شروع کر دیں گے، مگر باقی دنیا ٹرمپ کے دوسرے دور سے کیسے گزرے گی؟ شاید آپ کو یہ جاننے سے دلچسپی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹ انتہائی اسرائیل نواز صحیح، مگر ٹرمپ تو کھلم کھلا نیتن یاہو سے کہتا ہے کہ تمہارا غزہ تمہاری مرضی۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ امید تھی کہ غزہ کے بچوں کی لاشیں ووٹروں کو سوچنے پر مجبور کر دیں گی، تو عام امریکی ووٹروں کی اکثریت فلسطین سے جغرافیائی اور ذہنی طور پر اتنی ہی دور ہے جتنا ہم جنوبی سوڈان، کانگو اور میانمار میں ہونے والے انسانی المیوں سے۔ دکھ تو ہوتا ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ اس کا اثر ووٹ پر پڑ جائے، اور یہ آپ نے کل عملاً دیکھ لیا۔ ویسے بھی ووٹر غزہ کو ذہن میں رکھ کے دونوں میں سے کسے ووٹ دیتا، مگرمچھ کو یا گھڑیال کو؟ چنانچہ ووٹ معیشت، امیگریشن اور روایتی اسٹیبلشمنٹ سے بیزاری کو ملا، جیسا کہ 2016 میں ہوا تھا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ ٹرمپ خاندانی تعمیری صنعت اور لینڈ ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں۔ اس کے نزدیک غزہ صرف ایک خوبصورت ساحلی پٹی ہے جس میں سیاحتی کاروبار کے لیے بے پناہ امکانات ہیں۔ اگر امریکہ میں 2 ایوانی کانگریس بھی ریپبلکنز کے قبضے میں آ گئیں تو نیچے سے اوپر تک بیوروکریسی میں سیاسی تقرریوں کے دائرے کو توسیع دیتے ہوئے دائیں بازو کی وفاداریوں سے بھرنے کے لیے قانون سازی کی کوشش ہوگی۔ امیگریشن پالیسیاں ٹرمپ کی گزشتہ دور کی نسبت سخت ہوں گی۔ چین سے ٹرمپ کا ہمیشہ سے اینٹ کتے کا ویر ہے، یعنی اگر امریکہ میں بے روزگاری ہے تو اس کی وجہ سستے میں مزدوری کرنے والے غیر قانونی تارکین وطن اور جبری لیبر کے سبب چینی اور امریکی مصنوعات کی قیمتوں میں فرق ہے۔ چنانچہ امریکہ آنے والی تمام بین الاقوامی درآمدات پر 10 سے 20% محصول فوری طور پر لگایا جا سکتا ہے، اور چینی مصنوعات پر 60% تک ٹیکس بھی لگ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں صدر بننے کے بعد یوکرین کی جنگ 24 گھنٹوں میں ختم کروا دوں گا۔ اگر یوکرین اپنا ذرا سا ٹکڑا روس کو دے دے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ یوکرینی صدر کب تک ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ کوئی تو حد ہوگی۔ امکان ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ یوکرین سے رفتہ رفتہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ نئی انتظامیہ شاید یہ موقف اختیار کرے کہ یوکرین ایک یورپی مسئلہ ہے، لہٰذا روس جانے اور یورپ جانے۔ ایران کے ساتھ عالمی جوہری سمجھوتہ ٹرمپ نے ہی ختم کیا تھا۔ اگلے 4 برس تک 2 طرفہ مفاہمت کو فی الحال بھول جانا چاہیے۔ ٹرمپ کے صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد پاکستان کے حوالے سے وسعت اللہ خان کا کہنا ہے کہ خان صاحب کے حامی تو بہت خوش ہیں، ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ ان کی دلجوئی کے لیے ایک آدھ ٹویٹ کر دیں یا کوئی جملہ بول دیں، مگر پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے
حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی آئینی ترامیم کے ذریعے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کر کے ضروری ہاتھ باندھ لیے ہیں جو کم از کم درمیانے درجے کا سیلاب روک لیں گے۔ افغان سیزن ختم ہونے کے بعد فوری طور پر پاکستان ویسے بھی امریکہ کی اسٹریٹجک ضرورت نہیں ہے، البتہ چین امریکہ چپقلش کے تھوڑے بہت چھینٹے پاک امریکہ تعلقات پر کبھی کبھار پڑتے رہیں گے۔ فی الحال جونیئر لیول کے امریکی اہلکار ہی پاکستان سے ڈیل کریں گے۔ پاکستان بھی چاہے گا کہ ٹرمپ کے ہوتے اس کے اندرونی معاملات جتنے کم فلڈ لائٹ میں آئیں اتنا ہی بہتر ہے۔ وسعت اللہ کے مطابق پاکستان کو بس اگلے 4 برس میں اتنا کرنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تجارتی تعلقات قائم رہیں، کیونکہ 20% پاکستانی برآمدات کی منڈی امریکہ ہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ IMF کے فیصلوں میں زیادہ دخیل نہ ہو، کیونکہ عالمی بینک اور IMF میں 40% ووٹ امریکہ کے ہیں۔ باقی دنیا میں ٹرمپ کیا کرتا ہے، سانو کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔